لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور معزز سامعین، میں نے اب حضرات کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھ کر سنائی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا به ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فانتهوا. اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب تمہیں کوئی نیک کام کرنے کا حکم دوں، کوئی نیک کام کرنے کا حکم دوں تو فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وہ نیک کام تم سے جتنا بھی ہو سکے، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور اگر کسی گناہ کے کام سے میں تمہیں بچنے کا حکم دوں تو اس سے پورا بچو، مکمل طور پر اس سے بچو. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں غور کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے نیکی کے بارے میں فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی نیک کام کا حکم دوں، کوئی عبادت کرنے کا، کوئی اطاعت کرنے کا حکم دوں، اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جتنا ہو سکے، جتنا تمہاری طاقت میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہاری استطاعت میں، اتنا ہی کرو. جو تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت سے باہر ہے، اتنا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ سے بچنے کی بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی گناہ سے بچنے کا میں تمہیں حکم کروں، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا فَاتَّقُوا، یہ نہیں فرمایا کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی بچو، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا ہی بچو. یہ نہیں کہا 100% بچو، مکمل اور کامل طور پر گناہ کے کام سے اور نافرمانی والے کام سے بچو. یہ فرمایا، دونوں میں فرق ہے. اس لیے میرے بھائیوں، علماء کرام نے اس حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا ہے کہ نفلی کاموں کی کثرت کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے. نفلی کاموں کی کثرت کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے. نفلی کام اور عبادت بہت زیادہ کرنے کے مقابلے میں کوئی آدمی گناہوں سے بچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ایک آدمی نفلی عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، نفلی نماز پہ خوب پڑھتا ہے، نفلی روزے پہ خوب رکھتا ہے، نفلی حج پہ خوب کرتا ہے، عمرے بھی بہت زیادہ کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی خوب کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں. اور دوسرا وہ آدمی جو زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا ہے، زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، زیادہ نفلی حج نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ عمرے نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ ذکر اور تسبیح نہیں پڑھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر فرمایا، دو عورتوں کا ذکر کیا. ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ عورت جو ہے صائم النہار اور قائم اللیل ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کرتی ہے، ایک دن نہیں سال بھر پوری زندگی اس کا یہ معمول ہے کہ پوری رات جا کر وہ عبادت کرتی ہے. اور صائم النہار پورے سال وہ روزے رکھتی ہے، خالی رمضان کے روزے رکھنے کے اوپر اکتفا نہیں کرتی ہے بلکہ پورے سال روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت کرتی ہے. لیکن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی رہتی ہے. کبھی اس کے ساتھ جھگڑتی ہے، کبھی اس کے ساتھ جھگڑتی ہے، کبھی اس کو گالی دیتی ہے، کبھی اس کو گالی دیتی ہے، کبھی اس کی غیبت کرتی ہے، کبھی اس کی غیبت کرتی ہے، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا، کبھی محلے والوں کے ساتھ اس کا جھگڑا. گناہوں سے نہیں بچتی، نفلی عبادت بہت زیادہ کرتی ہے، پورے سال روزے رکھتی ہے، پوری رات جا کر عبادت کرتی ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کا تذکرہ فرمایا کہ دوسری عورت جو ہے وہ صائم النہار و قائم اللیل نہیں ہے، پوری رات جا کر عبادت نہیں کرتی، ورنہ پورے سال وہ نفلی روزے رکھتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھنے کے اوپر اکتفا کرتی ہے. لیکن اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، محلے والوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اپنی زبان کو بدگوئی سے اور غیبت سے بھی بچاتی ہے، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. ان دونوں میں کون سی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اور افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت، چاہے وہ زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتی ہے، نفلی نماز زیادہ نہیں پڑھتی ہے، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. وہ دوسری عورت چاہے بہت زیادہ نفلی عبادت کرتی ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتی، وہ افضل نہیں ہے. یہ دوسری عورت جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. چنانچہ یہی سوال ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ صاحب فضل و کمال صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے. دو دعائیں لکھی اللہ کے رسول نے، ایک تو مغفرت کی دعا دی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چچا سے فرمایا کہ رات کو صبح صادق سے پہلے میرے پاس آنا، میں تم کو ایک گفٹ دوں گا. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو صبح صادق سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ صبح صادق سے پہلے میرے پاس آنا، میں تمہیں گفٹ دوں گا، میں آ چکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں ان کو گفٹ دی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبہ. یہ خطبے میں پڑھتے ہیں یہ دعا دی کہ اللہ تو میرے چچا عباس کی بھی مغفرت فرما اور ان کے صاحبزادے عبداللہ کی بھی مغفرت فرما، ظاہری مغفرت بھی فرما، باطنی مغفرت بھی فرما، اور ایسی مغفرت فرما کہ لا تغادر ذنبہ، ان کے ماتھے پر چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے، ایسی مغفرت فرما. یہ دعا دی. دوسری دعا دی کہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے، استنجے سے فارغ
فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کسی نے وضو کا پانی رکھا ہوا. آپ نے پوچھا کہ کس نے رکھا؟ کہا کہ عباس نے رکھا, عبداللہ ابن عباس نے رکھا. تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل سے دعا نکلی, اللہم علمہ الکتاب, کہ اللہ تم کو کتاب یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرما. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا. آپ کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے, سارے مفسرین کے سردار. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. ایک بڑے صاحب فضل و کمال صحابی ہے, ان سے بھی کسی آدمی نے پوچھا تھا, ایک آدمی وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں نفلی عبادتیں بہت زیادہ ہے, لیکن دوسری طرف اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نفلی عبادتیں زیادہ نہیں ہے, فرائض اور واجبات کے اوپر اکتفا کرتا ہے, لیکن دوسری طرف اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی بہت ہے. آنکھوں کے گناہ سے بھی وہ نہیں بچتا ہے, کان کے گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے, زبان کے گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے, پیٹ اور شرمگاہ کے گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے, ہاتھ پاؤں کے گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے. دوسری طرف اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ان دونوں میں آپ کے نزدیک کون سا آدمی افضل ہے؟ وہ جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی عبادت ہے, بہت زیادہ نمازیں ہیں, بہت زیادہ روزے ہیں, بہت زیادہ ذکر اور تسبیح ہے, سب کچھ, لیکن گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں دوسری طرف بہت زیادہ ہے. لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ زیادہ نفلی نماز یا نفلی روزے نہیں رکھتا ہے, لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ دوسرا آدمی چاہے اس کے نامہ اعمال میں زیادہ نفلی عبادت نہیں ہے, وہ فرائض اور واجبات ہی کے اوپر اکتفا کرتا ہے, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, تو یہی آدمی افضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک محبوب اور پسند ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جہاد میں ایک شخص بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور لڑنے کے بعد وہ شہید ہو گئے. صحابہ کرام کو بڑا رش ہے کہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, کئی کافروں کو انہوں نے جہنم رسید کیا, اس کے بعد شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں چلے گئے. کیونکہ شہید جیسے ہی مرتا ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, مرتے ہی شہید کی مغفرت, اور مرتے ہی اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے. صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ تو سیدھے جنت میں پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کلا, میں نے ان کو جہنم میں دیکھا, میں نے جہنم میں دیکھا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی جو ہے بہادری کے ساتھ لڑے, کئی کافروں کو انہوں نے مارا, اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سنو, فرمایا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے قمیص اور کرتے کی چوری کی. ایک قمیص اور کرتے کی چوری کی تھی, جس کی وجہ سے اتنا بڑا عمل, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا عمل بھی سزا سے ان کو نہیں بچا سکتا گناہ کے مقابلے. اتنا بڑا عمل, یہ کتنا اونچا درجہ ہے ایک شہید کا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک قمیص اور کرتے کی, ابا کی چوری کی تھی, اس وجہ سے میں نے ان کو جہنم میں. اس لیے میرے بھائیوں, اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے بنسبت اس کے کہ نفلی عبادت زیادہ کرے, زیادہ اہم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بڑے بڑے نفلی عبادت کرنے والے اور نفلی عبادت کرنے میں اپنی جان کھپانے والے, بڑے بڑے نفلی عبادت کرنے والے اور نفلی عبادت کرنے میں اپنی جان کھپانے والے لوگوں سے بھی آگے بڑھ جائے, ان سے بھی آگے بڑھنا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, فلیکف عن الذنوب, وہ گناہوں سے بچے. مکمل طور پر اگر وہ گناہوں سے بچے گا تو بڑے بڑے نفلی عبادت کرنے والے, ان میں جان کھپانے والے لوگوں سے بھی وہ آگے بڑھ جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ما بدل عابدون من عبادت افضل من عبادت ما ترک ما نهى اللہ تعالی عنہ. عابدین نفلی عبادت کرنے والے, نفلی عبادت کرنے والے اللہ کے عبادت گزار بندے
معمولی نہیں، نفل عبادت کرنے والے اللہ کے عبادت گزار بندے وہ جتنی بھی نفل عبادت کرتے ہیں ان میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب جو عبادت ہے وہ من ترک ما نہى اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو اور جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ عبادت سب سے بہتر ہے۔ نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بڑی عبادت گزار کرتے ہیں، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو ان پر ایمان اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات، ممنوعات، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، گناہ کا کام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لَتَرْكُ تَعْنِكِ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ تُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک حرام کا تانک، حرام کا 1 روپیہ، اس کو چھوڑ دینا، حرام کے 1 روپیے سے بچنا، کہ میرے پاس ایک حرام کا روپیہ نہ آنا چاہیے، اس سے بچنا، 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ لَتَرْكُ دَانِكٍ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ تُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر، ایک دانی 1 روپیہ حرام کا کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، یہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، ہماری شریعت میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، نسبت اس کے کہ کوئی آ کے 1 لاکھ روپے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے، اور فرمانے کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، 1 لاکھ روپے، پھر فرمایا 2 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، پھر فرمایا 3 لاکھ روپے، پھر فرمایا 4 لاکھ روپے، پھر فرمایا 5 لاکھ روپے، یہاں تک کہ 6 لاکھ روپے پر پہنچے، کہ 6 لاکھ روپے، اس زمانے میں تو درہم روپے بھی نہیں، چاندی کے درہم ہوتے تھے، 6 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے مقابلے میں 1 شبے والا درہم اس سے بچو، شبے والا، حرام نہیں، ڈاؤٹ ہو، جس کے حلال و حرام ہونے میں ہمیں شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حلال ہے، ہو سکتا ہے کہ حرام ہے، ایسے کہیں شبے والے درہم سے میں بچوں، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 6 لاکھ درہم کا اللہ کے راستے میں صدقہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لَتَرْكُ دَانِكٍ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ 60 حَجَّةٍ، ایک حرام کا روپیہ کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، یہ 60 مرتبہ نفلی حج کرتا ہے، اس سے بھی بہتر ہے، 60 مرتبہ اگر کوئی آدمی نفلی حج کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ایک حرام کا روپیہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھوں، فرض اور واجب روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھوں، فرض حج کے علاوہ کوئی حج نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض اور واجبات ہیں انہی کو کروں، انہی کو ادا کروں، کوئی نفلی عبادت نہ کرو۔ ان فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد جتنی بھی میری طاقت اور شکتی ہے، جتنی بھی انرجی ہے میرے اندر، یہ سب کی سب گناہوں سے بچنے میں خرچ کر دوں، یہ مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ نفلی عبادت کی میں کثرت۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا بھی خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہی فرماتے ہیں
کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا بہ ما استطعتم، جب کوئی عبادت کرنے کا، کوئی اطاعت کرنے کا، کوئی نفلی کام کرنے کا میں تمہیں حکم دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تو لوگوں کو چھوٹ عطا فرماتے ہیں کہ تم سے جتنا ہو سکے اتنا کرو، جتنا ہو سکے اتنا کرو، نفلی کام، نفلی عبادت، نفلی طاعت، نفلی نماز، نفلی روزے، جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ لیکن اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتَّقُوهُ، لیکن اگر کسی چیز سے میں تمہیں بچنے کا حکم دوں، گناہ سے بچنے کا حکم دوں تو اس سے پورا بچو۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے اور خاص طور پر حرام لقمے سے بچنے کی انتہائی درجہ ضرورت ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی بھی عبادت نہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کی طاعت اور عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ دینوں سے نکل جاتا ہے، طاعت اور عبادت کی طرف اس کا دل مائل ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں سب سے زیادہ فساد اور خرابی اگر کسی چیز کی وجہ سے آتی ہے تو حرام لقمے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتفاق کسی کی اہمیت بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے محرمات سے بچنے کی